السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر. میں ہوں محمد مالک. آبویسلی سب سے پہلے بات کریں گے جو تیزی سے بدلتی صورتحال ہے انڈیا پاکستان کی. کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں انڈیا کے اندر. ایک انٹرنل پریشرز بھی ہم بہت دیکھ رہے ہیں, بن رہے ہیں مودی گورنمنٹ کے اوپر. ان کے ایک سینئر لیڈر ہیں بی جے پی کے سبرامنیم سوامی. یہ جب جنتا دل ایک پارٹی ہوتی تھی جس کے پریزیڈنٹ تھے, پھر وہ ضم ہو گئی بی جے پی کے اندر, تو انہوں نے آج مطالبہ کر دیا کہ جی یہ ریزائن کریں نریندر مودی اینڈ آل. ٹھیک ہے, ان کا پولیٹیکل وزن اتنا نہیں ہے, لیکن انڈیا میں اس وقت کسی بھی بندے کا کھڑے ہو کے مودی کا ریزگنیشن مانگنا یہ بذات خود ایک بڑی خبر ہے. پھر راہل گاندھی صاحب انسسٹ کر رہے ہیں بار بار کہ جی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کریں. یہ اور بات ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے دوسرے دن ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں کانگریس نے بھرپور سپورٹ دے دی گورنمنٹ کو اور کہا آپ جو بھی ایکشن لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ دو تین چیزیں تو وہاں پہ چل رہی ہیں. پھر دھمکی آمیز بیانات. اب اے این آئی جو نیوز ایجنسی ہے انڈیا کی, انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے خبر ریلیز کی ہے کہ جس کے اندر نریندر مودی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی فوج کو کہا ہے کہ ایبسولوٹ فریڈم آف ایکشن دے دیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ٹارگٹس چوز کریں, کورس آف ایکشن چوز کریں, نو ہولڈز بارڈ. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا وی پی ملک کا, جو فارمر ان کے کمانڈر تھے انڈین آرمی کے. یہ اس واقعے کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے بات کی کہ جب یہ کارگل کا واقعہ ہوا تو آپ کے پاس کیا مینڈیٹ تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس مینڈیٹ یہ تھا کہ یہ بقول ان کے جو پاکستانی آگے ہیں اندر اور انہوں نے ٹرانسگریشن کی ہے, ان کو باہر نکالنا ہے, لیکن آپ نے لائن کراس نہیں کرنی, ایل او سی کراس نہیں کرنی. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب وہاں پہ ابھی قدغن تھی تو اس کے بعد کیا ایکشن ہوا اور سب لائنز بھی کراس ہوئی, سب کچھ ہوا. اور اب مودی صاحب نے تو اناؤنس کر دیا, ایک کارٹ بلانش دے دیا ہے اپنی آرمی کو کہ جو مرضی کریں, آگے جو ہوگا بس آپ ڈیسائیڈ کریں سب کچھ. یہ ہے صورتحال ادھر کی. ادھر آج آپ نے دیکھا ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک لیٹسٹ ڈیٹیلز دی. جو ایک اسپائی پکڑا گیا, انڈین جاسوس پکڑا گیا ہے, 25 اپریل کو پکڑا گیا, اور اس کی کافی ڈیٹیلز بتائیں, کون سے ہینڈلر تھے ان کے, سرونگ آفیسر کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا تھا بندہ, اور انڈیا کے انہوں نے نام بھی دیے ہیں. وہ بھی میں آپ کو کلپ اس کے, وہ تو بہت لمبی گفتگو ہوئی, اس سے انہوں نے آڈیو کلپس بھی سنائے, بہت کچھ سنایا. ہم اس کا ایک برج ورژن ابھی آپ کو سنائیں گے جسٹ ٹو گیو یو بیٹر آئیڈیا. دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سی فارن گورنمنٹس وہ بھی انوالو ہوئی ہوئی ہیں اس چیز میں. اور اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں اور وہاں کے ایکسپرٹس کو سنیں تو چائنا کا جو بیان آیا ہے کل کا, اس کا بہت زیادہ وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. بیکاز اس میں چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم آل ویدر, ہماری فرینڈشپ تو ہے لیکن آل ویدر جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری پاکستان کے ساتھ, ہم اس پہ ٹھک کے کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کا کہ پاکستان کے ہم اس رائٹ کو ٹوٹلی سپورٹ کرتے ہیں جو سوورینٹی کے اوپر ہے اور ایریڈیکیشن آف ٹیررزم ہے. اور اگر آپ انڈین میڈیا پہ دیکھیں تو اس وقت آپ کو انڈین میڈیا ہی بڑا کلوزلی ہمیں فالو کرنا پڑ رہا ہے, بیکاز ان کی گورنمنٹ آفیشلی بڑی تھوڑی باتیں کر رہی ہے, اور تمام ان کی جو پالیسی پوائنٹس ہیں, جو ان کا بیانیہ بن رہا ہے, وہ اپنے میڈیا کے تھرو وہ بتا رہے ہیں. اس کے مطابق چیزیں بہت گرم ہیں. لیکن میری آج ایک کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا انڈیا میں, ہو آر ویری ویل کنیکٹڈ اور کچھ سوچ بھی بتاتے ہیں. انہوں نے ایک نیا انٹرسٹنگ اینگل دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ لگتا کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہوگا تو ضرور. تو میں نے کہا کب تک ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہمارا خیال ہے کہ 25 مئی کے بعد ہوگا. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ 25 مئی کی تاریخ کیا ہے. 25 مئی کو آئی پی ایل ختم ہوتا ہے جو انڈین پریمیئر لیگ چل رہی ہے. سننے میں عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیا ایک مہینہ ہے مودی گورنمنٹ کے پاس یہ چیزیں کھینچنے کا, لیکن آئی پی ایل کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی گیم ہے. اربوں روپے کا یہ پروجیکٹ ہے جو وہاں پہ چلتا ہے, جس میں انڈین بزنسز انوالوڈ ہیں, سب کچھ ہیں. سو اس میں تھوڑی سی کریڈنس لگتی ہے. وہ بھی ہم اپنے پوچھیں گے ایکسپرٹ سے بھی کہ یہ کتنی اس میں لائکلیہڈ ہے, کتنا سیریسنیس ہے. لیکن کچھ میری ٹاپ ڈپلومیٹ سے اسلام آباد میں بات ہوئی, اور اس میں خاص طور پہ میری امریکن ٹاپ ڈپلومیٹ سے بات ہوئی. ان سے جب آپ بات سنتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے, اور بکال آف دا ریکارڈ ظاہر باتیں ہوتی ہیں, لیکن جو میرا ٹیک اوے اس سے یہ تھا کہ امریکہ بھی پریشرائز کر رہا ہے انڈیا کو کہ اس معاملے کو ایک حد سے آگے نہ بڑھائیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم خیال یہ بھی ہے کہ ایک اسٹرائک انڈیا کرے گا جس کے جواب میں پاکستان ایک اس سے شاید بہت ہیوی اس کا جواب دے, اور پھر امید یہ ہے کہ شاید یہاں پہ بات رک جائے, کہ دونوں کو ایک ایک وکٹری مل جائے ان اے وے, اور چیز آگے نہ بڑھے. لیکن جو اس انڈیا میں ہے, ایک چیز سوال سب سے امپورٹنٹ جو آج اٹھ رہا ہے
وہ یہ ہے کہ جتنا اس وقت پریشر انٹرنل بل رہا ہے انڈیا کے اندر، کیا مودی سرکار اس پریشر سے عقل کا کوئی ناخن لے گی، ہوش کے ناخن اور دو قدم پیچھے ہٹے گی، یا فرسٹریشن میں وہ حد لائن کراس کر جائیں؟ پاکستان کے پاس تو کوئی آپشن ہے، ہم نے تو ریسیپروکیٹ کرنا ہے. اگر ایک بم آئے گا تو ان کو دو مارنے پڑیں گے، اگر وہ ہمارے مین لینڈ پہ آئیں گے تو ان کا مین لینڈ اسٹرائک کرنا پڑے گا. سو ناؤ اٹس اے ویٹنگ گیم، اور وار آف نروز جس کو کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن دے دوں، اور پھر ہم آپ کو میں جنرل شریف کی پریس کانفرنس سناؤں گا، اور ایک اور انٹرسٹنگ پولیٹیکل اینگل بھی ہے جو پاکستان میں اس وقت بحث چل رہی ہے. اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، چاہے محدود بھی ہو، اس کا پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، لیکن اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل وابڈا صاحب. تھینک یو ویری مچ فیصل آپ کا. ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہیں. تھینک یو جنرل صاحب. اینڈ بلال کیانی، our favorite guest as always. Thank you very much for joining us. پہلے ذرا سن لیں کہ جو لیٹسٹ اسپائی پکڑا ہے، انڈیا نے ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں دیا کسی قسم کا. کلبھوشن ہمارے پاس ہے، ابھی نندن چائے پی کے جا چکا ہوا ہے. اب ایک نیا شہزادہ انہوں نے چیتا پکڑا، ذرا اس کی بات سن لیں. India has been found to operate a terror network inside Pakistan. 25 April, 4 days ago, एक Indian trained, is a Pakistani citizen and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे, के घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ, वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद. 7 दिन हो गए हैं और उधर एक जबानी जमा खर्च चल रहा है. मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इरिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है. इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीओस, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर. इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर. उसको वो पहली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस टेररिज्म के लिए देता है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है, तो दिस इज ए डेड ड्रॉप, और ये दहशतगर्द को कह रहा है कि तुम्हें यहाँ से उठानी है. फिल्म ने दसो ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ 4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ. मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसी कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है, मोबाइल. ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏ. सही है, सही सही. ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਸਾਨ. हाँ ये काम तो आसान है. क्या कह रहे हैं? आई वॉन्ट सिविलियन कैजुअलिटीज, पब्लिक प्लेस, आई वॉन्ट न्यूज, आई वॉन्ट मीडिया टू कवर इट. एक्ट करो टेररिज्म का, फिर इसको उछालो ताकि दुनिया को यह बताया जाए, पाकिस्तानियों को यह बताया जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है. ये वो फर्स्ट आईडी जो उसने रिसीव की है, वो आईडी ब्लास्ट करता है पीर कांठी डिस्ट्रिक्ट बाग में एक फौजी गाड़ी के ऊपर. 3 हमारे जवान इसमें शदीद जख्मी होते हैं. उसके बाद उसको ये पेमेंट हो रही है 1,80,000 रुपया. अगेन ए डेड ड्रॉप, लोकेशन इज सेंट एट दैट. वंस ही वेंट देयर, तो वो जो ड्रोन है जिसके जरिए वो आईडी उन्होंने ड्रॉप की है, वो टेक्निकली क्रैश कर जाता है. तो वो उस ड्रोन को, यही वो ड्रोन है जो फिर बाद में उसके घर से मिलता है. दिस ईयर ऑन 18th March ही वाज शेयर्ड द 3rd आईडी लोकेशन इन कोटली एंड ही गोज देयर. वहां पे उसको कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशन नजर आती है. ही सेंड्स दिस वीडियो, वो बताता है कि जी यहाँ पे तो जहाँ आईडी मैंने लेनी है वहां पे एक आर्मी है, तो यूनिट्स हैं, देयर इज सम सिक्योरिटी पीपल, तो इफ ही डजंट गो देयर फॉर कलेक्शन ऑफ दैट आईडी, इफ समथिंग कम्स बैक टू द इंडियंस, दे इमीडिएटली, दैट मीडिया, सोशल मीडिया स्टेट कंट्रोल, वो वहां से खबर निकालते हैं कि कश्मीर में इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वो कहते हैं कि इंडियन फोर्सेज प्रिवेंट मेजर ट्रेजेडीज बाय फॉइलिंग टेरर एंड लास्ट अटेम्प्ट इन कश्मीर वैली, डिफ्यूजिंग 5 आईडीज ओवर जस्ट 4 days इन दी सेम डेट्स. जी हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, यहाँ पे आईडीज किसी ने लगाई हैं और हमने पकड़ के दरियाफ्त करके हमने डिफ्यूज कर दी. तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है विच इज इररिफ्यूटेबल. सिविलियन लाशें चाहिए, खबर चाहिए. कल हमने फॉर्मर आर्मी जनरल जो थे KS गिल, उनका हमने आपको एक इंटरव्यू सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब 2000 में सिख मारे गए तो वो इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी. ये एक खुद टॉप जनरल फौज इंडियन आर्मी ने कल बताया, और उसका इंटरव्यू हमने कल चलाया, और उसने बताया कि कैसे सिख मिलिटेंट्स के साथ इंडियन आर्मी ने मिलकर पहले 40 सिख मारे बिल क्लिंटन के दौरे में, और बाद में जब अडवाणी साहब ने कहा कि अब हमें इसका कोई रिजल्ट चाहिए, तो 5 बेगुनाह लोगों को पहाड़ पर जाके गोली मार दी और फिर कहा कि हमने टेररिस्ट मार दिए. ये उनके कल का जनरल था. आज जो उनका कश्मीर का टॉप जनरल था, लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार, जो वाइस चीफ भी रहे हैं इंडियन आर्मी के, उनका जो उन्होंने फारिग कर दिया वहां से,
وہاں کی جو خبریں ان کنفرم سرکاری اکاؤنٹ تو نہیں ملتا، اس میں تھا کہ انہوں نے بھی اس کی ذمہ داری پاکستان پہ نہیں ڈالی تھی، بٹ اینی وے ہی واز سیکڈ. سو یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے. جنرل صاحب یہ بتائیں، ماحول تو بنا ہوا ہے، ہم تو انتظار کر سکتے ہیں جو سیدھی سی بات ہے اور سب کچھ ہے. کیا کتنی پاسبلٹی نظر آ رہی کہ ہوگا؟ بیکاز ہم تو یہ بھی ان کے انڈین میڈیا سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کے سلیکشن بھی ہوئی ہے، 5-6 جگہ انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں. ہم نے کیا سلیکٹ کر لی ہوئی ہے کہ کاؤنٹر کے اچھا اگر انہوں نے ہمیں کیا تو چلیں ہم اسٹرائک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیے جو بھی ریسپانسز ہیں پاکستان کے، انہوں نے ڈیفینیٹلی سلیکٹ کی ہوئیں گے. ایز اے ملٹری مین میں کبھی ان کی انٹینشنز کو ریڈ ضرور کروں گا اپنے طور پر کہ وہ کیا چاہتا ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی اس کے دیکھوں گا، اس کی اپریسیشن بھی دیکھوں گا، اس کو کیا کیا وہ جو پولیٹیکل اس کے جو آبجیکٹوز ہیں وہ اس انسٹرومنٹ سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر میں کبھی تکیہ کر کے بیٹھوں گا نہیں جی، اور نہ پاکستان فوج بیٹھتی ہے. کوئڈ پرو کو جو رسپانس ہے، جو وہ ایک ٹیکٹیکل ایکشن سے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی پوسٹ کے اوپر کشمیر میں فائر ریڈ ہو، فزیکل نہ بھی ہو، فائر ریڈ ہو، وہاں سے لے کر تو ٹاپ لیول تک، چاہے وہ انکرجنز ہیں، چاہے وہ سی کے بیچ میں کچھ کرتا ہے یا کچھ میزائلز ٹیسٹ کرتا ہے یا جو بھی میزائل مارتا ہے، رسپانس کوئڈ پرو کو جائے گا. اور ابھی جو پاکستان کی ملٹری کی جو بھی وار گیمز ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اب اس دفعہ تو انشاءاللہ یہ کوئڈ پرو کو پلس جائے گا. اس کا ریزن ہے بالا کوٹ میں آپ نے دیکھ لیا، دیٹ واز آلسو کائنڈ آف اے پلس، لیکن اب اس سے زیادہ جائے گا. اب آپ نے جو ڈپلومیٹک جو باقی ڈومینز میں سوشل میں جو بھی انہوں نے قدغنیں لگائی ہماری پیپل ٹو پیپل، اس میں آپ نے دیکھا کہ میجر رسپانس، لیکن پھر بھی 1-2 نوچ اوپر ہے جی پاکستان جیسی. دیکھیں پاکستان کا وہاں پہ انڈیا میں یہ تصور پیش کیا جائے کہ ایک چھوٹا سا اٹس این آرڈنری کنٹری، ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، انہوں نے آپ کے ناک چنے چبائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی انٹیمیڈیشن میں نہیں آ رہا، وہ آپ کی کوئرژن میں نہیں آ رہا، وہ اپنی پالیسی کیپچولیشن آپ کو نہیں کرنے دے رہا. انڈیا کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان ایک پلائنٹ سٹیٹ، ایک امپلوژن کی طرف ہم اس کو لے جائیں، ایک پلائنٹ سٹیٹ بنا کے ادھر رکھ لیں، پالیسی کیپچولیشن اور کشمیر سے واپس چلے جائیں اور نیوکلیر سے واپس چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب مودی صاحب پہلی دفعہ اوتھ لے لیتے تو انہوں نے سارک کنٹریز کے ہیڈز کو انوائٹ کیا تھا، تو اس وقت سے ان کے ذہن میں ہے کہ بادشاہ سلامت میں ہوں ریجن کا، تو یہ لائن میں کھڑے ہو کے مجھے ملیں گے اور میں وہ شو کروں گا وٹ ایور. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں پاکستان کے اس وقت مالک صاحب جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا، وہ یہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو مقابلہ کرنا ہے ایز اے نیشن، وہ ہے. باقی ملٹری ریسپانسز آر ریڈی، یہ جائیں گے ہی جائیں گے. دیکھیں ورنہ آپ نے اتنی فوج کس لیے رکھی ہے جی؟ آپ نے یہ میزائل پروگرامز کی، ہمارا ایک ہی اینیمی ہے، وی ڈونٹ ہیو اے ایکسپینشنسٹ، ہمارا کوئی پلانس تو ہے نہیں، ایک ہی اینیم ہے، وہ ہے بھارت، انڈیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایجنڈا ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن کچھ ہماری ویپن کی انکمپیٹیبلٹی بھی ہے، ان کی سپیریورٹی بھی ہے. مجھے آپ ہی کے فارمر ایک آرمی چیف نے بتایا کہ جب یہ لاسٹ ٹائم واقعہ ہوا 2019 والا، تو جنرل واٹل جو سینٹ کام کے کمانڈر تھے، ان کا فون آیا جنرل باجوہ کو. اس وقت جنرل باجوہ رپورٹڈلی جا رہے تھے، یہ جسے نیشنل سیکورٹی بریفنگ تھی پارلیمانی لیڈران کی سب کچھ، اور اس میں بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کو بتایا کہ آپ پہ 3 یا 4 برہموس میزائلز ٹارگٹ ہوئے ہیں. اور اس کو جواب میں بتایا گیا کہ اگر انہیں برہموس مارا تو پھر یہاں سے ٹیکٹیکل نیوک بھی پھر لگے گا اور وہ چیز ہوگی. تو برہموس تو اس وقت بھی ان کے پاس ہے، بڑا خوفناک میزائل ہے، وی کانٹ اسٹاپ اٹ، وی ریئلی کانٹ اسٹاپ اٹ. آ گیا تو آ گیا. تو پھر اگر آ گیا تو اس کا جواب کیا پھر ہم ٹیکٹیکل نیوک ٹھکے گا؟ جی دیکھیں مالک صاحب، میں بینگ اے ریسپانسبل ایکس ملٹری آفیسر پاکستان کا، جی جو نیوکلیر ہے نا جی، دس از ویپن آف پیس. بٹ یہاں پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس پھر دیکھیں نا آپشنز کیا رہ جائیں گی. پاکستان کبھی بھی نیوکلیر وار نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ہماری ڈیٹرنس، وی ہیو کانفیڈینس ان آر ڈیٹرنس، الحمدللہ وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن نچلی باقی ڈومینز میں بھی پاکستان کے پاس افیکٹو، جس ابھی آپ انسیڈنٹ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس میں انسیڈنٹ کو ذرا آگے آپ دیکھیں گے تو پاکستان نے بھی رسپانسز اپنے تیار کیے ہوئے تھے. ان کو فیس سیونگ ایکچولی دلوانا چاہ رہے تھے، کیونکہ پاکستان کو یہی کہا گیا تھا کہ جی یو ہیڈ اے گڈ ڈے، 2 جہاز آپ نے مار گرائے ہیں، ایک خود انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر انپروفیشنلی وہ طریقے سے مار دیا ہے. تو فیس سیونگ کی بات ہوتی ہے.
اس وقت شاید. اور پاکستان میں کوئی کیجولٹیز بھی نہیں ہوئی تھی, مرا بھی کوئی نہیں کیجولٹیز تھا. بھی کوئی نہیں ہوئی کیونکہ ایک کوا اور 2 درختوں پہ اتنی, اور یہ رسپانس ہمارا 1-2 دن بعد اس لیے بھی گیا تھا کہ اسیس کرنا چاہتے تھے کہ کیجولٹیز آن گراؤنڈ کتنی ہوئی ہیں. کیجولٹیز ہیں نہیں ہے کیونکہ انسان دیکھیں پاکستان از اے ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ, اور ہمیشہ پاکستان کا ان کو ڈر ہوتا ہے نا جی کہ یہ پاکستان کے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں نہ لگ جائے. تو ابھی تو نان اسٹیٹ ایکٹرز جتنے افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں. ابھی جو دنیا اس وقت جس چیز سے خوف کیا جاتا ہے, اب دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ اب انڈیا کے ساتھ ان کی کولیبوریشن کافی ہو رہی ہے, اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جتنی اپلیکیشن اب انڈیا کر رہا ہے اس وقت, چاہے گروونت سنگھ ہو چاہے نجر ہو, ہم وہ دیکھ رہے ہیں آل اکراس دا ورلڈ. ہماری مجاہد بٹالین کیا ہے؟ انڈین میڈیا میں بار بار آ رہا ہے جی مجاہد بٹالین کو نشانہ بنایا جائے گا. مجاہد بٹالین کون سی ہے ہماری؟ مجاہد بٹالین دیکھیں جی جو ملٹری میں تو ہے یہ ہماری مجاہد وہ ڈیفنس بٹالین ہے, دس از کائنڈ آف اے ریگولر ملٹری ہے جی, جو کشمیر کے بیچ میں ہمارے ڈیفنس کر رہی ہیں. دے آر ڈپلائڈ بٹالینز, وہ سب کوئی ان کو پتہ ہے. تو یہ میرا خیال میں سمبولکلی وہاں کشمیر میں ہماری جتنی بھی بٹالینز ہیں وہ موسٹلی مجاہد بٹالینز ہیں جو ریگولر انفینٹری کی طرف سیکرٹ بٹالین ٹائپ نہیں ہے. نو دیر کمانڈ اسٹرکچر نارمل ریگولر آرمیز, ان کے آفیسرز پوسٹ ہوتے ہیں, ان کے اپنے ٹروپس ہیں, ان کا اپنا سینٹر. اٹس لائک جس طرح ایک انفینٹری ریگولر آرمی ہے, دس از ریگولر آرمی. تو ان کو ہم مجاہد بٹالینز کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈپلائڈ رہتی 10 کور کے ایریا کے اندر ہیں. دیز آر ڈپلائڈ اونلی ان 10 کور ایریا, اور اسی کے بیچ میں ہمارے جو سیاچین ہے, جو کشمیر کا علاقہ ہے 23 ڈویژن جو ان کا بارڈر ہمارا ان کے ساتھ میں, اسی کے بیچ میں یہ ڈپلائڈ بٹالینز ہوتی ہے. دیکھیں مالک صاحب یہ جو پچھلا بھی انہوں نے ٹارگٹ لیا تھا کوغور والا, یہ جو سرجیکل درختیکل جو سٹرائک کی تھی انہوں نے, اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا جی ہم نے 300 سے 400 بندے مار دیے وہاں پہ. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ, پاکستان وہاں میڈیا تو اٹ از شریٹ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اگر ان کا اٹیک سویلین ٹارگٹس پہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان کی فوج بھی کاؤنٹر میں سویلین ٹارگٹس ہی ہوں گے ہمارے؟ دیکھیے وہ اس کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان کے جو کشمیر کی وار ہم نے لڑی ہے, ہم نے دیکھا ہے ڈپلائڈ بھی رہے ہیں, یہ روڈز کے اوپر بسوں کو مارتے تھے, یہ روڈز کے اوپر سیولینز کو انہیں پتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیری مسلمانوں کو کبھی بھی نہیں مارتی. تو ہم ایوائڈ کرتے تھے, جب ہم ڈپلائڈ رہے ہم ایوائڈ کرتے تھے کہ ان کی ملٹری ٹارگٹس کو لیا جاتا ہے. اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی بھی کشمیریوں کو سامنے رکھ کے وہ کشمیریوں کو سپریس بھی کر رہے ہیں اور ان کو مار بھی رہے ہیں, اور اس کو ٹیررزم کا بھی نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ اپنے وہاں پہ تو بالکل وہ ایک آکوپیشنل فورس کی طرح کر رہے ہیں. اب اسی آپریشن درمیان میں 9 گھر گرا دیے انہوں نے, جس طرح وہ اسرائیل کرتا ہے غازہ کے اندر کہ جی یہ سسپیکٹ ہے, یہ سسپیکٹ ہے, ان کے گھر گراتے جا رہے ہیں. 2000 بندہ اریسٹ کر لیے. لکوڈ پارٹی ان اسرائیل اور بی جے پی ان بھارت, یہ دونوں پارٹی ہیٹ بیسڈ, ان کی آئیڈیالوجی ہیٹ بیسڈ سیاست کر رہی ہیں, پالیٹکس کر رہی ہیں, اور ایک ہی قسم کی اپلیکیشن کر رہی ہیں ملٹری کا, جو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ہے نا جی. اور یہ کر رہی ہیں چاہے انٹرنیشنل کورٹ ہو جسٹس کا, چاہے UN کو. دو جو ڈیمیج کر رہی ہیں وہ اسرائیل مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا اور بھارت اب یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جی. یہ کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آف کورس اگر شے ان کو حاصل ہے بڑے صاحب کی, لیکن یہاں کانٹیکسٹ, یہاں غازہ کے وہ پتھر اٹھائے ہوئے بچے نہیں ہیں جی. یہاں پہ تو ایک ملٹری بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ, اور 70-80 سال سے ایک ہی تیاری کی ہے جی پاکستان نے انڈیا کی. تو آئی تھنک نیشنل مورال آپ نے دیکھ لیا. ابھی بھی ریسپانسبل اسٹیٹمنٹس یہاں سے جا رہی ہے. دیکھیں پیس کو چانس دینا چاہیے, بٹ اگر آیا پاکستان کے اوپر تو اٹ از پلس سارٹ آف اے تھنگ, اور یہ ڈیپ چاہیے. سینیٹر وابڈا, آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر. انڈیا نے سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا. ان کا جی انہوں نے جو تقریریں کی تھی نا, وہ جو تقریر کی تھی یہ کنونشن کے اندر اوورسیز والے میں, اور پھر باقی جو باتیں کی 2 قومی اور شارگ اور یہ ساری باتیں پرانی ہیں, نئی بات تو یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. تو کیا ہے یہ اسٹرینتھ بن گئی ہے ہماری اس پورے پھڈے میں کہ ہماری ویکنس بن گیا؟ بہت شکریہ ہمارے صاحب. دیکھیے ہمارے صاحب سب سے پہلے چیز تو یہ کہ یہ جو انسیکیورٹی ابھی ہوئی ہے انڈیا کو, یہ جتنی بھی بیوقوفیاں کرتے پھریں, چاہے پروپیگنڈا ہو, چاہے وہ ان کی ایئر فورس ڈیورنگ ٹرائل اپنی سویلینز پہ بم پھینک دے غلطی سے, ان کے جنرل نے آج آ کے کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا انٹرنلی ہوا ہے سب کچھ, اور جتنی مسٹیکس اوور مسٹیک ہے ان کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ایئر فورس بہت تکڑی ہے, 2 منٹ میں رسپانس ہے ان کا. یہ سب چیزوں کو کمبائن کریں, پھر انٹرنیشنلی سب کھڑے ہو گئے پاکستان کے ساتھ. تو اس کا سہرا میرے فیوریٹ اور آپ کے بھی فیوریٹ ہونا چاہیے, آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جانا چاہیے. اینڈ وی ٹیک پرائڈ ان ہم, اور یہ سارے فوجیوں کو ہم کریڈٹ بھی دیتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جو جنرل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہمارا تعلق آپ کا ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. انہوں نے بھی 6 گولیاں
اس وطن کے لیے لیے اور اپنی ٹانگ کی قربانی دی ہے تب پاکستان کا جھنڈا گاڑا ہے. تو وی ٹیک لاٹ آف پرائڈ سر. بہت آپ کو ہم عزت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کام کیا, ایویڈنسز دیے, پوری دنیا کے منہ کے تماچا مارا کہ ہم تو ایویڈنس دے رہے ہیں, یہ دیکھو ٹیررزم کر رہے ہیں. اور دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی صرف پریس کانفرنس امپورٹنٹ نہیں تھی, اس کی باڈی لینگویج جو خون اترا ہوا ہے سب کے اندر, اس فار پاکستان. دیکھیں یہ سب چیف کی ٹیم اگریسولی, یہ بھی آج ریٹائر ہو چکے ہیں, 1.5 سال ان کو ہوا ہے, انہوں نے بڑی زبردست کری اپنا گزارا ہے, لیکن آج بھی ریڈی ہے جانے کے لیے. جو آدمی لیکن سر ہم سب تو انگلی کے اوپر خراش بھی نہیں برداشت کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے سر. تو جن کا کریڈٹ ان کو دیں. پھر سر ہمارے صاحب آپ لوگوں نے جو میڈیا کے تمام چینلز, تمام اینکرز, رپورٹرز, ڈرائیور, پیون, جو آپ لوگوں نے کردار ادا کیا, بہت ہی خراج تحسین اور زبردست کردار ادا کیا. جو دفاع آپ نے پاکستان کی کی ہے, جو فوج کی آپ نے مورل سپورٹ دی ہے, جو انڈین نیریٹو کو آپ نے کل کی ہے ریسپانسبلٹی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ, تو آپ کے لیے بھی چیف کو احساس ہوا ہے جو ناممکن ہے پاکستان کے لیے. میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے اس سے پہلے جو انڈین گورنمنٹ نے ہماری میڈیا کے ساتھ کیا, اس کا ریسپانس بھی آرمی چیف کے سہرے جانے والا ہے انشاءاللہ کہ وہ اس کا بھی کریڈٹ لیں گے اور پھر سود سمیت واپس کریں گے, جسٹ ٹو انفارم اینڈ ٹیل کہ ہاؤ امپورٹنٹ آر میڈیا از فار پاکستان اینڈ فار دا چیف. یہ ریئلائزیشن بھی چیف کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے پاس کوئی کمپٹنس نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل چیزیں نہیں. پیکا ختم کروا رہے ہیں. نہیں سر, دیکھیں وہاں تو پیکا کے پیچھے پڑے ہوئے نا, پیکا سے امپورٹنٹ باقی چیزیں ہیں نا سر. تو وہ بھی آپ نے بڑے غور سے دیکھا, جب میں نے کہا پیکا ختم کروا رہے ہیں تو ان کو پسند نہیں ہے بات. سر میں آپ کو ویسے بھی غور سے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو جو کریڈٹ دینا پڑے گا. دیکھیں سر, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے صاحب کہ ہماری سچویشن ہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسے کسی بھی اٹیک کو, کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی مذہب کے اندر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر پروپیگنڈا ہم مسلط کریں گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ٹھوک بجا کے دیں گے, کہاں سے گھسیں گے, کہاں پھٹیں گے, کسی کو نہیں پتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ واٹر کے اوپر ہماری کلیئرٹی, پہلا اٹیک ہم لانچ کریں گے, ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یہ کہ ایکسرسائز کر رہی ہے ایئر فورس آلریڈی, ٹھیک ہے, ٹروپس کے مورالز ہائی ہیں. ایک چیف آپ کو پہلی کئی عرصوں بعد قابل چیف ملا ہے. چیف اچھے ہیں, سارے ایجوکیٹڈ ہیں, ملک سے مخلص ہیں, لیکن قابل چیف آپ کو ہر ادارے کے اندر 15-20 سال میں ملتا ہے. ایک قابل چیف ملا ہے جو کانفیڈنٹ ہے, ویل پلانڈ ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے, ویل ٹرینڈ ہے, ویل ایگزیکیوٹر ہے, پرسسٹنٹ ہے, کنسسٹنٹ ہے, ٹارگیٹ اورینٹڈ ہے, فوکسڈ ہے, پاکستان کی ویل بینگ لا رہا ہے, اکنامک فرنٹ میں بھی, وار فرنٹ میں بھی. تو ہمیں ڈر کس چیز کا ہے؟ وائی اینڈ واٹ ٹو وری اباؤٹ, ٹھیک ہے. تو یہ جو کنوکشن ہے ہماری, جو ہماری فیتھ لائن ہے, اللہ نے جس کو اسباب بنایا ہے, وہ تگڑے ہاتھوں کے اندر ہے. اب نیوکلیئر یا ایٹم بام کی بات کرنا کسی کی جانب سے بھی میرے حساب سے وہ بہت ابھی انیشل ہے. ہم مکھی کو یا مچھر کو توپ سے تو نہیں ماریں گے, ٹھیک ہے. وہ ہمارا ڈیٹرنٹ ضرور ہے, اس کے اوپر بھی ہم پرائز لیتے ہیں. ہمارا سیکورٹی نظام کی وہ جیکٹ ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں 0.1% بھی اس کو یوز کرنے کی کوئی سوچ بھی رکھی جا رہی ہے, چاہے وہ انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کی ہو یا ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہو. ہمیں ضرور ہم مچھروں کیوں ماریں گے سر؟ تو بلال, بہت سے لوگوں کا خیال ہے, اس دن میں آئی تھنک ملیہ بی بی کا بھی ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی سیزن ڈپلومیٹ ہے سب کچھ. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جتنی ایگریسو ہماری پولیٹیکل سائڈ سے ڈپلومیسی ہونی چاہیے تھی, وی شوڈ ہیو بین ہٹنگ ڈفرنٹ کیپٹلس, ہمارے فارن منسٹر شوڈ ہیو بین آؤٹ, جائیں ملیں, ہمارے ڈیلیگیشنز جانے چاہیے, وہ ہم نہیں کر رہے. اور انڈیا از آلریڈی ویری ایکٹیو انٹرنیشنلی, تمام کیپٹلز میں, سب کچھ میں, کہ ہم سافٹ ڈپلومیسی کر رہے ہیں, ہم ہارڈ ڈپلومیسی نہیں کر رہے. اینڈ دیز آر ویری ہارڈ سرکمسٹانسز. ہمیں وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے, ٹو بگن ود دا شارٹ آنسر از آئی ڈس ایگری ود دیٹ. اور میرا تو خیال ہے جی کہ آپ ہمیں داد دینی چاہیے فرام ڈے ون سنس دس سچویشن روز. آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب, آئی تھنک ڈیپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب, آر فارن آفس, آر لیگل ٹیم, آئی تھنک دا ریسپانس ہیز بین پرفیکٹ. مطلب کہ اگر آپ دیکھیں جس میچورٹی کے ساتھ اور فرمنس کے ساتھ ہم نے ڈے ون سے اس کو ڈیل کیا ہے, ہم اس وار ہائپ اور ہسٹیریا میں نہیں گئے جو انڈیا کی ریاست کی طرف سے بھی آ رہا تھا, جو انڈیا کی میڈیا کی طرف سے بھی آ رہا تھا. ہم نے بالکل ایک ذمہ دارانہ ریاست کا کردار ادا کیا. پہلے دن جب یہ بات ہوئی اور اقدامات اناؤنس ہوئے, اگلے دن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور بالکل میجرڈ اور میچور رسپانس آیا. اور اس کے بعد بھی ہماری طرف سے ہر میڈیا میں رسپانس بھی, ہماری ساری سینئر قیادت کی طرف سے, ملٹری پریپیئرڈنس,
ایٹ دا سیم ٹائم انشورنگ کہ یہاں پہ نارمل سی عوام میں رہے، مگر ساتھ ساتھ ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے ریڈی رہیں. میرے خیال سے ابھی تک آر رسپانس ہیز بین ماشاء اللہ. آئی تھنک اس کی ہمیں سب کرداروں کو اس میں داد دینی چاہیے، ملٹری، گورنمنٹ اینڈ دا وے دس انٹائر پوری ریاست نے جس طرح ٹیم کے طور پہ کام کیا. اور بالکل جو بابر صاحب بات کر رہے تھے، آئی تھنک ہمارے میڈیا کا بھی کردار جو ہے یہ قابل دید رہا ہے، کیونکہ انڈیا کی میڈیا میں جس طرح کہ ہم نے وار ہائپ اور فیکٹ لیس رپورٹنگ اور تجزیہ دیکھا ہے، آئی تھنک یہاں پر ایک میچورٹی اور کام رہے، اور ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس طرح کے موقع پر جب عوام میں بھی ایک تشویش ہوتی ہے اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ میں ہیپن، تو ریاست اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور میڈیا کا ایک بیان بڑا کنٹروورشل بن گیا. خواجہ آصف صاحب نے اسکائی نیوز کے انٹرویو میں کہا اور کشمیر کی بات کی تو کہ ماضی میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، ٹرین بھی کرتے رہے، ہم فنڈ بھی کرتے رہے، سب کچھ رہا. بٹ وہ اس پیرائے میں بات کر رہے تھے کہ ایک زمانے میں انڈیا بھی کر رہا تھا، ہم بھی کر رہے تھے، لیکن وہ چیزیں ختم ہو گئیں. لیکن اب انڈیا نے یو این کے اندر بڑا مسئلہ اٹھا دیا کہ دیکھیں ان کے ڈیفنس منسٹر نے خود مانا ہے کہ یہ ٹیررسٹ گروپس کو، ان کے نزدیک تو ٹیررسٹ ہیں، آپ ان کو ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں. وہ تو ہمیشہ سے کہتے ہیں نا، ون مینس فریڈم فائٹر از ندر مینس ٹیررسٹ. لیکن وہ ایک بیان آیا اور اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. واز دا ٹائمنگ رانگ یا واز دا کانٹینٹ رانگ؟ مالک صاحب، سب سے پہلے تو آئی وڈ لائک ٹو ایڈریس جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ آؤٹ ریچ کے بارے میں. اب آپ نے دیکھا ہے چاہے وہ چائنیز فارن منسٹر ہوں، برٹش فارن سیکرٹری ہوں، پرائم منسٹر کی سطح پہ ایران پریزیڈنٹ سے بات ہو، اینڈ دیر از بین اے ریگولر سیریز آف کالز بائی لیٹرل. اور چائنا کے رسپانس کا آپ نے خود حوالہ دیا کہ انڈیا میں بھی اٹ ہیز بین نوٹسڈ، اینڈ سو آئی تھنک ویو ڈن اے گریٹ جاب سو فار ڈپلومیٹکلی جی. اور خاص طور پہ جو ہماری مین اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں ان کو انگیج کرنا. اور آئی تھنک اٹ واز اے ماسٹر اسٹروک جو ہم نے ڈے ون سے کہا کہ ہمارا دامن صاف ہے، آپ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کریں تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. اور دیکھیے اس پہ کیوں رسپانس نہیں آ رہی ہے انڈیا کی طرف سے، بیکاز دے نو کہ دے ول بی اسٹک. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کا ہسٹیریا کریٹ کر کے اپنے آپ کو پھنسا دی ایک جگہ پہ. مگر دیکھیے جو بات آپ نے کی ہے، ایز یو سیڈ، اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا، اور اس لیے اگر ہمارے اس وقت کے اس کانٹیکسٹ کے اندر جہاں پہ وی ہیو پارٹنرڈ ان دا وار اگینسٹ ٹیررزم ود آر ویسٹرن allies, if that will be used as a stick against us, then that's not fair. I think that was being pointed out and I think that is fair. But ہم آج بھی کہتے ہیں ہم پیس کے خواہش مند ہیں، مگر پیس کی اس خواہش مندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ ہمارا پیغام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ان دس کرنٹ کانٹیکسٹ اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی پروون گلوبل اسٹیٹ ٹیررسٹ ہے تو وہ انڈیا ہے، چاہے وہ کینیڈا کی سرزمین پر ہو، چاہے وہ امریکہ کی سرزمین پر ہو. تو دیکھیے جی، وی آر آن اے اسٹرانگ فوٹنگ. بالکل ہمارا دامن صاف ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ بیسک انویسٹیگیشن کرا لیں، اور ہم آئی تھنک اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بھی بالکل ٹھیک کریں، اور اپنا ہم اچھے طریقے سے مقدمہ لڑیں اور انڈیا کے پروپیگنڈا اور جھوٹ کا جواب سچ اور فیکٹ کے ساتھ دے رہے ہیں. جی، جنگ کے دنوں میں یونٹی کی بات ہوتی، سارے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس یہاں پہ بھی نا کئی معاملوں میں لگتا ہے آپ کے دل بڑے تنگ ہیں. یہ میں بریک کا مجھے کہہ رہے ہیں، بریک کے بعد آ کے میں اس پہ آپ سے بات کروں گا. اور اس پہ فیصل وابڈا صاحب نے ایک بڑی زبردست تجویز دی تھی، لیکن کسی نے ان کی بات کو نا totalchill.com کر دیا، کہیں سے ان کو رسپانس نہیں ملی. وہ بات کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ کیوں دل نہیں کھولتے؟ اگر بندوقیں کھولنے پہ تیار ہیں تو دل کھولنے میں بھی تیار ہوں. پوچھتا ہوں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی، ویلکم بیک ٹو دا شو. میں بلال آپ سے اس لیے کہہ رہا تھا کہ تھوڑے سے مجھے کئی کمزوریاں لگی جس طرح انہوں نے ٹویسٹ کیا خواجہ آصف کے بیان کو. اب ریالٹی کیا ہے؟ ڈوبل کی ایک پبلک سپیچ ہے جس میں اس سے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو بلوچستان میں سبق سکھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ میں شرم الشیخ میں تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب گئے تھے وہاں، اور شرم الشیخ ایجپٹ میں ان کی اور منموہن سنگھ کی ملاقات ہوئی. اور مجھے یاد ہے جب اس کا کمیونیکے نکلا، اس کمیونیکے میں تھا کہ آپ کشمیر میں کچھ نہیں کریں گے اور ہم بلوچستان سے باز آ جائیں گے. دے کنسیڈیڈ کہ وہ بلوچستان میں انوالو تھے. اور مجھے یاد ہے جب ہم باہر کھڑے ہوئے تھے اور کمیونیکے ہوا تو ہم نے کہا اچھا اس میں، ہم نے کہا اس میں تو بلوچستان آ گیا. یہ ان کے اپنے میڈیا نے ذبح کر دیا منموہن کو کہ آپ نے بلوچستان کیسے مانا، یہ کیسے مانا. ہم وہ باتیں کیوں نہیں بتا رہے دنیا کو کہ یار یہ تو کمیونیکے میں ایک شرم الشیخ میں 2 پرائم منسٹرز نے مل کے مانا، اور انہوں نے مانا کہ ہم بلوچستان میں کر رہے ہیں. اگر آپ نے کشمیر میں کچھ کیا یا نہیں کیا، ہمارا تو پھر لیجٹیمیٹ ریزن بنتا تھا کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ہے، مسلمان دونوں سائڈ، بڑے ریزنز ہیں. اس میں انڈیا نے ساری زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ بلوچستان سے تو ان کا کوئی جسٹیفیکیشن تھی نہیں. وہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، ہم نے اس کو نہیں اچھالا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی ہارڈ ڈپلومیسی آپ کی ہونی چاہیے تھی وہ اتنی ہارڈ ڈپلومیسی نہیں ہوئی. نہیں، اس کی تو بیسٹ مثال اس کے جواب کی تو آج میرے خیال سے DGI SPR کی پریس کانفرنس ہے. ایک طرف تو دیکھیے ہم گزشتہ دنوں سے کہہ بھی رہے ہیں، اب جو
خوارج ادھر دہشت گرد مارے گئے ہیں کے پی میں گزشتہ دنوں میں، اس کے پیچھے بھی ہم نے انڈین 90 مارے ہیں تین دنوں کے اندر انڈین انوالومنٹ کی وہاں پہ بات کی، بی ایل اے کے پیچھے را ہونے کے متعلق بھی بات کی، اور آج جس طریقے سے انڈینائبل فیکٹس کے ساتھ جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں باقاعدہ آپ کو پیچھے ہینڈلر ایک سرونگ آرمی آفیسر آف انڈیا، ایک سرونگ آفیسر ہمارے پاس ہے، کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، تو دیکھیے دوسرا سرونگ یہ نکلا ہے، تو دیکھیے میرے خیال سے تو جی ہم بالکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں تو اس کے جواب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل ان چیزوں کو سامنے اجاگر بھی کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے اس کو اجاگر کر رہے ہیں اور فیکٹ بیس طریقے سے کر رہے ہیں، اس بے بنیاد طریقے سے بھی نہیں کر رہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس این ایشو جی، ہم بالکل جیسا کہ یہ بتائیں اگر انڈین اسٹرائک کرتے ہیں، پاکستان کے پاس کتنا ٹائم فریم ہے اسٹرائک بیک کرنے کا؟ 5 گھنٹے، 10 گھنٹے، 24 گھنٹے کے؟ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اوکے یو ہیو چوزن یور ٹائم آف چوزنگ، آپ نے اپنا لیا، ہم آپ کو ہو سکتا 2 دن بعد جواب دیں۔ دیکھیں مالک صاحب، یہ ایک چیز تو پہلے یہ کہ کوئڈ پرو کو کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ آل لیولز ٹیکٹیکل سے لے کے تو ٹاپ پہلے سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جو چیف ہوتے ہیں وہ جیب میں ڈال کے مثلا ہمیں آج پتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ جی اب دیکھیں نا، جب پرائم منسٹر یا کیبنٹ، جب ایک جو وار کیبنٹ ہے وہ آلریڈی اتھرائز کر چکی ہوتی ہے ٹو دی ملٹری چیفز کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، پھر اسی طریقے سے ٹیکٹیکل آپریشنل لیولز پہ ہم لوگ جب جونیئر آفیسرز بھی تھے تو ٹیکٹیکل لیول تک لیوریجز ہر چیز از ریڈی، صرف گو ہیڈ کی بات ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں نا، بالا کوٹ میں 1-2 دن بعد اس لیے گیا کہ پاکستان بینگ اے ریسپانسبل کنٹری یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنا انسانی نقصان اگر جانیں گئی ہیں تو آف کورس وہاں پہ بھی جانیں ہی جائیں گی، یہاں پہ اگر سویلینز گئے تو وہاں پہ اور بھی بڑے زبردست ٹارگٹس بھی ہیں، بٹ پاکستان نے ریسپانسبل طریقے سے ملٹری ٹارگٹس لیے، وہ جب اسیس ہو گیا کہ ہوا کچھ نہیں، اب جواب جانا تھا۔ اگر آپ کو اس وقت ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریسپانس تو کریں گے لیکن ایٹ دا چوائس آف آر اون ٹائم اینڈ پلیس، اور وہ گیا، اور جس ملٹری ہیڈ کوارٹر کی طرف وہ ریسپانس گیا وہاں پہ ان کے بڑے سینئر ملٹری لیڈر، اور انہوں نے بعد میں شکریہ بھی پاکستان کا انڈائریکٹلی اداکاری دیا۔ جہاں پہ ایک آپ کا میزائل لینڈ کیا تھا وہاں سے 500 میٹر پہ ان کا آرمی چیف تھا، ان کی اسی راہ میں آپ کا شکریہ پھر وہ نکل کے بھاگے اور انہوں نے جانے دیا۔ میں نے ان سے پوچھا ہمارے ٹاپ جنرل سے، میں نے کہا آپ لوگوں نے جانے کیوں دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے جانے دیا کہ وی میڈ اے پوائنٹ، ورنہ اگر چیف مارا جاتا تو پھر بہت بڑھ جاتی بات، تو ہم نے دیکھیں ایسکلیشن کو نا ایک دیکھیں انیشیٹ کرنا کسی وار کا از دا ایزیسٹ تھنگ، اینڈ اسٹیٹ کس کے پاس ہے وہ پھر پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا۔ دس آئی کین گیو یو پرسنالٹیز کا کتنا فرق پڑے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں، جنرل باجوہ کو پیس میکر سمجھا جاتا تھا، کشمیر پہ وہ کہتے تھے کہ یار ابھی ان کے پاس ان کا ہے، ہمارے پاس ہمارا ہے، اس کو بھی ٹھنڈا رکھو، چلنے دو، اوور دی ایئرز ٹریڈ ہوگی، آہستہ آہستہ کوئی سولوشن نکل آئے گا۔ وہ ایک اور قسم کی پرسنالٹی تھی، اب اور قسم کی پرسنالٹی۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ انڈیا میں بیٹھے ہوتے تو یہ آپ کے لیے ڈیٹرنٹ ہوتا، یا آپ کہتے نہیں یار ادھر بندہ بہت سخت ہے تو وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو اٹیک؟ نہیں، آف کورس آپ دیکھیں نا، جو پرسنالٹی کارڈ آپ نے بنانا ہے اینیمی کمانڈر کا وہ انہوں نے بھی بنایا ہوگا، اور اس وقت جو پاکستان کا کارڈ انہوں نے بنایا ہوگا، آئی کین گارنٹی یو کہ تکڑا کارڈ ہے، اٹس ناٹ اے سمپل کارڈ، فوکسڈ ہے، ڈیسائسو ہے، اگریسو ہے، اللہ کو اور اس کی چیزوں میں بلیو کرتا ہے۔ آئی تھنک اگریسو ریسپانس چاہیے۔ آپ کے خیال میں آرمی کا تو ویو پوائنٹ ہمیں نظر آ گیا، بڑا ہارڈ ہٹنگ ہے، ٹیک فار ٹیک، بلکہ آئی تھنک مور دین دیٹ، اور یہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کر دیا۔ ڈو یو تھنک کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کا اتنا ہی فورسفل سٹانس آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈے ہیں؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا کہ سچویشن ابھی پاکستان کی ہے، ایسے تو میرے پاس اسٹیڈیم سے باہر بال مارنے کو ہے، بٹ میں بڑی ریسپانسبل اور سینسٹیو، ٹرائنگ ٹو بی ریسپانسبل اس کو اس طرح کرنے کے پاسبل پالیٹکس کر رہا ہوں۔ دیکھیے خواجہ صاحب کا بیان ہے، میں اس کو کسی اور پیرائے میں اس طرح دیکھتا ہوں، وہ تو انہوں نے ٹوٹل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے ڈرامہ کیا، جذبات کی ایک ریسپیکٹ کرنی چاہیے اس ٹائم کے اندر۔ پالیٹیکل سائڈ ہم اگری ٹو ڈس اگری ضرور کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ جو خواجہ صاحب نے بیان دیا اس کا کانٹیکسٹ ہی نہیں، اس کو اسپن کر دیا گیا۔ ان کا بھی وہی جذبہ ہے جو عام پاکستانی کا ہے، ہارڈ ہٹنگ ہے، اس جذبات کے اندر بہت ساری باتیں وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے ٹیررزم کو ویسے ہی فیس کیا ہے، فائنینشیل لاس بھی لیا ہے، زندگیوں کا لاس بھی کیا ہے، لیکن اسپن کہیں اور ہو گئی، وچ از فائن، ہم تو ریسپیکٹ کرتے ہیں اپنے مخالف کی بھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 سر یہ کہ دیکھیں آج ٹریبیون کی خبر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف کو کہا گیا ہے ان کی لیڈرشپ نے کہ ہولے ہولے رکھو، ٹھیک ہے۔
بٹ اگین دس از ناٹ دا ٹائم فار اس کہ ہم یہ پالیٹکس کریں. ہمارے اپنے بہت سارے اگریمنٹس ہیں, ڈس اگریمنٹس ہیں, ہم ایک دوسرے کی سیاست کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, سیاسی طریقے کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے, ان کی سیاست میں نہیں مانتا, میری سیاست وہ نہیں مانتے. بٹ یہ ٹائم وہ ہے جس میں وی اسٹینڈ یونائٹیڈ. دیکھیں ایک تو کنونشنل وار ہوتی ہے, توپے گولے وہ چلے گئے, جیسے جنرل صاحب بتا رہے ہیں. میرے حساب سے اسٹریٹجک ایسٹس انڈیا کے ہم نے لاک کر دیے ہیں. ایکسائز جو ہماری ایئر فورس کر رہی ہے وہ کس بیس پہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم بھی بہت سپریم وے میں تیار ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مارک صاحب, اسی سچویشن کے اندر جو چیف نے بھی کام کیا ہے پرسوں, ایک قابلیت دکھائی نا, انٹیلیجنس دکھائی, اسمارٹنس دکھائی, اس نے گولہ بارود نہیں چلایا, گالیاں نہیں دی, کوئی میڈیا ہائپ نہیں کریٹ کرائی. انہوں نے اکنامکلی انڈیا کو ہرٹ کر دیا. تو انہوں نے ہائپ کریٹ کی, ہم نے ہرٹ کیا. ہم نے کیا کیا, ان کی آن گراؤنڈ ٹریڈ بند کر دی, جیسے 1.21 بلین کا نقصان ہو گیا, ایئر اسپیس روکی, اس سے نقصان شروع ہو گیا. آپ نے میری بجلی بند کر دی, میرا پیٹرول بند کر دیا, میرا کھانا پینا بند کر دیا, مجھے تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ انٹیلیجنٹ موو تھی. اسی طرح اگر وہ کنونشنل وارز تو ہم جیتتے آئے ہیں, جیتیں گے آگے بھی, لیکن ایک ہوتی ہے ایموشنز کی جنگ, پرسپشن کی جنگ, امپریشن کی جنگ, مورالیٹی کی جنگ. یہ جنگ آپ تب جیتے جب آپ سب ایک ساتھ یونائٹڈ ہوں ڈیموکریٹک فرنٹ کے اندر, جمہوریت کے اندر, جس کے ہم چیمپئن ہیں, جس کو میں لاش کہتا ہوں, آپ چیمپئن کہتے ہیں, لیکن آج میں لاش کا ورڈ بریکٹس میں کر رہا ہوں. اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا, کیونکہ ہمارے لیے انڈیا امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے وہ دنیا امپورٹنٹ جس کو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ثبوت سے ایکسپوز کیا. ان کے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے کیا ہے, سامنے رکھے, ہم فیس کریں گے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں یونائٹڈ کنسنسس یونٹی کی بات کر رہے ہیں بلال. انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ آپ کلوز ڈور میٹنگ کریں, کوئی ٹیلی وائز نہ ہو, کچھ نہ ہو, لیکن اس پہ آپ عمران خان کو بھی بلا لیں, اور تاکہ ایک یونیفائڈ میسج آئے کہ جی بس ہر چیز پہ سارے اکٹھے ہیں. اس پہ آپ لوگ بالکل ریلینٹ نہیں کر رہے. آج بھی ملاقاتیں نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوئی, اور شاید بہت سے لوگوں کا خیال ہے آپ کی پارٹی کے بھی کہ جی یہ جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے تو بہت زیادہ ارریلیونٹ ہونی شروع ہوگی پی ٹی آئی کے مسائل اور پی ٹی آئی کی چیزیں, ان کو وہ نیوز اسپیس نہیں مل رہی, وچ از ٹرو. آبویسلی اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, لیکن کیا یہ ایک اوپننگ بھی نہیں تھی کہ چلے تھوڑا سا جوڑ ہو جاتا, اور جو اتنا زیادہ پولرائز ہوئی تو سوسائٹی, اسی بات کے اوپر آپ جنراسٹی اور اسپرٹ دکھا دیتے. نہیں دیکھیے مالک صاحب, ابھی دس از ناٹ دا بگیسٹ ایشو از ڈیلنگ ود دا سچویشن اینڈ دا یونٹی آف دا نیشن ایز یو سیڈ. میرے نزدیک تو ایک یونائٹڈ نیشن آپ کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ. میرے خیال سے پوری قوم جو ہے وہ اپنی فوج, اپنی افواج, اپنی حکومت کے پیچھے مجھے تو کھڑی نظر آ رہی ہے اس جنگ میں جی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ میں انڈیا کے خلاف تو ایوری بڈی سو ان دس سچویشن, ہم اسی سچویشن کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو میرے خیال سے سب جگ جائیں. اور دیکھیے جہاں تک بات کی آپ نے پی ٹی آئی کی, ان کی دیکھیے ان کی ریپرزینٹیشن ہے پارلیمان میں. پارلیمان وہ فورم ہے, سینٹ کا سیشن چل رہا تھا, آگے قومی اسمبلی کا آئے گا, یہاں پہ اپنی بات کر رہے ہیں. بلکہ میرا تو خیال ہے, میں اس چیز پہ اسی لیے میں مینشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا بیکاز یہ موقع نہیں, مگر ماضی میں کچھ مثالیں اچھی نہیں رہیں. بالا کوٹ کے حملے کے بعد عمران خان صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے, بٹ انہوں نے اس ٹائم پہ یہ ان کو برداشت نہیں ہوا کہ میں سیکورٹی بریفنگ میں بیٹھوں جس میں اپوزیشن تھی. اس کے برعکس آپ نے ریسنٹلی دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ میں ہم نے ایک ان کیمرہ بریفنگ بلائی گئی تو اس میں پی ٹی آئی نہیں آئی تھی. مگر ہم ان چیزوں پہ, میرا تو خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ جس طریقے کی ریسنٹلی وہ ایک کیمپین کرتی آئی ہے منفی, جس میں بدقسمتی سے ہمارے جوانوں کے خلاف بھی کیمپین ہے, کہ وہ اس سے نکل کے اس موقع پر وہ اپنا کردار ادا کرے. اور دوسری بات ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ آپ کی ایک حیثیت ہے اپوزیشن کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں, اور آپ کی خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے. آپ پاکستان میں معاشی جنگ, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے دفاع میں اگر کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں گے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. جب اس وقت کے آرمی چیف نے کہا نا کہ واٹل کو کہ ہم میزائل ٹھوکیں گے, تو ان کا خیال تھا کہ میں جب وہاں پہنچوں گا تو میں پرائم منسٹر سے پرمیشن لے لوں گا. تو پرائم منسٹر وہاں نہیں تھے, پھر وہ کوئی پرمیشن کوئی رات کے کوئی 10:30-11 بجے کے قریب ان کو فون پہ لینی پڑی تھی کہ جی اگر ہو گیا تو ایسے ہی کرنا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے مارک صاحب, جو کیانی صاحب نے بات کی نا, دیکھیے اس میں امپورٹنس اور ریلیونس یہ ہے کہ دیکھیے وہ ماضی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا. میں ابھی ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ سر ابھی ماضی بھول جائیں. میں نے 9 مئی کیا ہے, آئین اور قانون موجود ہے, مجھ پہ کیسز موجود ہیں, مجھے پھانسی پہ چڑھا دیں, مجھے عمر قید کر دیں, مجھے آزاد کر دیں. یہ آئین و قانون, یہ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے, یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے. اس میں ہم نے یوں ہے, لیکن میرے گھر سے باہر اگر جو آپ بات مان دیکھیں رہے گے ہیں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. نہیں دیکھیے میری بات, آپ کے اچھے تعلقات ہیں, آپ کی جو بات سنتے ہیں. مالک صاحب میری بات سنیں, دیکھیے آپ 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ پی ٹی آئی کا 1 ووٹر ہے,
یہ تو میرے بیٹے کا فیوریٹ جملہ کسی بات نے کہا تھا ٹاک یور پے گریڈ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا ایک ووٹر بھی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ معافی دے دیں, پرائم منسٹر پہ نہ دیں, ہار پہ نہ دیں, آپ ان کو ویڈیو لنک پہ لے لیں, آپ ان کو فون پہ لے لیں, ان سے انڈورسمنٹ لے لیں کہ یہ آدمی گنڈا پور جو ہے میرے بہار بات کرے گا, اس سے کیا ہوگا. نہیں کیا نہیں صاحب دیکھیں, جی جی صاحب میں ابھی اگر اس پروگرام کے اندر اپنی ریسپانسبل پالیٹکس نہ کروں نا تو سر میں ابھی دھجیاں اڑا دوں گا, ٹھیک ہے, لوز بال کے اوپر. میری پالیٹکس ہے وہ, میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمیں ساتھ ہونا ضروری ہے. ابھی اگر میں میرے اور آپ میں ذرا سا ہی فرق آیا نا, تیسرا آدمی ایڈوانٹیج, اس پہ اختلاف, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ سر ایک پرسپشن جو بنائی ہوئی ہے پبلکلی, پی ٹی آئی نے بھی بنائی ہوئی کہ ہمارا جنگ, پی ٹی آئی چاہتی ہے, سمجھ جاتی ہے کہ ہمارا جگہ اسٹیبلشمنٹ سے. اٹ از ناٹ دیئر ڈیسیژن ٹو ٹیک. نہیں سر, اٹ از دیٹ ڈیسیژن. یہ پولیٹیکل ڈیسیژن, انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن نہیں ہے. اس کے اندر کوئی قد و خال نہیں ہے. آرمی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سیٹ پالیٹکس. دیکھیں, ان کا اکنامک فرنٹ ہے, ان کا سیفٹی فرنٹ ہے, ان کا ڈیفینس فرنٹ ہے, وہ اس پہ ایمفسائز کریں, اس پہ جیت بھی رہے ہیں, اس میں ہمیں ریزلٹ لا کے دے رہے ہیں. دس از دیئر جاب, دے ڈوئنگ بریلینٹلی. ہم پورا پاکستان سپورٹ کرتا ہے, چیف کو اپنے دشمنوں کے آگے کھڑا ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ایک بڑے کینوس میں ایک انٹرنیشنل ورلڈ کو جواب دینا. ایک ووٹر بھی اگر میرا ہے, میں کہتا ہوں ججوں کو بھی بٹھائیں, وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس ملک کے, وہ کام جج اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں, آؤٹ آف دا ہائی کورٹ کے جج آپس میں لڑ رہے ہیں. قیاری صاحب, شہباز شریف صاحب کے بعد ایک اسٹیٹسمین, لیڈر کا بہترین چانس ہے. سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے جس سے مودی گورنمنٹ بیک آف کر سکتی ہے؟ انٹرنیشنل پریشرز ان پہ آ رہے ہیں کہ مت کرو, اس چیز کو نہ بڑھاؤ, آن اے بائنڈری لیول بٹوین اس اینڈ دیم. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. اگر وہ ہمارے پہ حملہ کریں گے تو ہمیں ایک کا جواب دو سے دینا پڑے گا, بیکاز اگر ایک کا دو سے دیں گے تو شاید وار ایسکلیٹ نہ ہو. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا ایک کا جواب ڈبل دینے سے یہ ختم ہو جائے گی بات کہ ایکچولی ایسکلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیے, انہوں نے آپ کو کوئرژن کا اپلیکیشن کی, دے وانٹ کوئرژن کی, اکنامک کوئرژن کی, ابھی واٹر کا آپ کو تھریٹ دیا ہے. دے ہیو کریٹڈ اسٹیکس آپ کا بہیویئر چینج کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا جو بہیویئر ہے وہ جو ایکچولی ان کا بہیویئر ہے, لیکن شریڈ سامنے اپنے انہوں نے کر کے جی پاکستان کا یہ جو ٹیررزم ریلیٹڈ ہے اس کو چینج کرنا ہے, وچ از اے رانگ تھنگ, مطلب فیک ہے, جھوٹ ہے. وہ خود اس طرح کا ہے, وہ بہیویئر چینج چاہتا ہے آپ کے اوپر. لیکن دیکھیں ایسکلیشن لیڈر کے اوپر میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ایسکلیشن لیڈر پہ پاکستان کی پھر چوائس نہیں رہتی, کیونکہ ایگزٹ یہ جو ہمیں اتنا ڈراتے ہیں جی کنونشنل فورسز کا اتنا امبیلنس ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی, ہم نے مظاہرہ کر دیا نا, گورنمنٹ ہیز ٹیکن, انہوں نے میڈ رسپانس دے دی. آپ نے پانی بند کیا سنتاس, پہلے بھی آپ اس پانی کے ساتھ کھیلتے رہے, باقی دریاؤں پہ آپ کرتے رہے, اتنا اس طرح کا جو پاکستان کا رسپانس جانا چاہیے تھا نہیں گیا. ان کو ایمبولڈن ہوئے 370 اور 35A کر کے, انہوں نے دیکھا یار یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو کچھ اس پہ اگر نہیں کیا تو پھر آگے کیا, وہ اس کو اپنے والے کشمیر کو فٹ ہولڈ گیم. اگر وہ وہاں پہ ایک اور بات ہوئی, ویری کوئکلی, لاسٹ 2 منٹس ہیں, ایک ٹیکنیکل سوال پوچھنا ہے. وہاں کے ایک جنرل نے یہ کہا کہ جی ضروری نہیں کہ ہم کراس کریں بارڈر لائن, اب ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ وداؤٹ کراسنگ بارڈرز ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر وہ وداؤٹ کراسنگ دا بارڈرز کچھ کرتے ہیں تو ہم ٹیکنیکلی اور ٹیکنالوجی وائز اتنے ہم بھی تیار ہیں کہ وی کین ریسپونڈ ان دا سیم پوائنٹ. جی بالکل, دیکھیں نا آپ نے اس کے کوئکلی میں بتا دوں, اس کو جو سنتاس اور یہ جو معاہدے پہ آپ نے کہا ہے کہ واٹر از آر نیشنل وائٹل انٹرسٹ, اس کے اوپر کوئی چینج کریں گے یا جگہ بدلیں گے یا ڈیم بنائیں گے تو وہ کہاں بنائیں گے, انڈیا کے اندر ہی بنائیں گے. تو وی آر ٹیکنگ دیٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ وی ول گو اکراس. اور یہ میں بڑا جینوئنلی آپ کو بتا رہا ہوں, کانفیڈنٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وار انیشیٹ وہ کریں گے اینڈ اس کو پاکستان, دیکھیں 20 ایئرز کی اپلیکیشن ہے واشنگٹن کی. یس انشاءاللہ. چلیں اس میں بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی آپ نے تمام باتیں سنی, 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. پاکستان ڈزنٹ وانٹ وار, بٹ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو واک اوے فرام اٹ. اگر ہمارے پہ مسلط کی گئی تو بڑی کلیئر چوائس ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اور جس کو کہتے ہیں ان کا جواب پتھر سے ہی ملے گا. انڈیا کین اسٹارٹ اے وار, لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان ول فنش اٹ. اس میں کوئی بھی نہیں جیتے گا, دونوں طرف کے عوام ہاریں گے. ایک طرف وہ ایک بدبودار قسم کی ریلیجس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو ہندوتوا کا فٹ نوٹ بنانا چاہتے ہیں اس کی تاریخ کا, کہ ہمیں کریڈٹ ملے, ہم نے ایک بہت بڑا ہندو مہادیش بنا دیا, اور اس کے لیے وہ ہر چیز حد کیا کہتے ہیں کراس کرنے پہ تیار ہے. بٹ دا پوائنٹ از وی ہوپ کہ سینٹی ول پریویل, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں
ٹیبل پہ طے ہوگی. یہ اس طرح نہیں کام چلے گا. اور یہ غازہ نہیں ہے, یہ نہتے فلسطینی نہیں ہے کہ جو مرضی اسرائیلی آرمی آئے اور جو مرضی کر کے چلی جائے. وہاں بھی نیوکلیئر ہیں, ہم بھی نیوکلیئر ہیں. وہ اگر لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ہم مارنے میں تیار ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.